مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. Good evening, sir. My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے. میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے سینٹر میں ہے، محور میں ہے. میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے. بھائی صاحب، مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ مکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی. سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے اور مکہ کو کہا گیا دار الامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے، آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے، آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے، ساؤتھ پول نیچے ہے، ویسٹ کی طرف ہے امریکہ، ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان، سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں، اور مکہ جو ہے، جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں، لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر، مطلب محور ہے. تو دیٹ از ون آف دا میننگز. بٹ ریئل ہے کیا وہ دار الامن ہے اور وہ امن کی جگہ ہے اور وہ پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں. I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 سے سوال بھائی. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures. بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے، وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے.
خدا اختلاف کیوں کرتا ہے, پہلے یہ پہلے وہ, پھر بھگوت گیتا میں, پھر قرآن میں, کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں, پرپس آف کریشن. پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی, سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی, وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے, ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو, فرام دا لائنز آف ایڈم, کھڑا کیا پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور, یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, ایک فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے, اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں,
بت پرستی غلط ہے اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسا میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبلز have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات, جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے, 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو, اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا, اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے, اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. نمستے, میں جیا بوراڑے, ساؤتھ انڈین. میں وی ٹی میں کام کرتی ہوں, کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے, مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب ایک ہے, تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے
کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں، سارے انسان ایک ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کے وجہ سے نہیں ہے، جنس کے وجہ سے نہیں ہے، عمر کے وجہ سے نہیں ہے، پیسے کے وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے تقوی کی وجہ سے۔ تقوی مطلب پائٹی، رائچسنس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے، جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان اونچا انسان ہے، نہیں تو سارے انسان یکساں ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں، کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وید اور باقی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو، اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو۔ برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ، ودوان کلاس، شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ، سولجرز، اور اپنے تھائی سے، اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیاس، بزنس کلاس، اور اپنے فیٹ سے، پیر سے پیدا کیا شودرا۔ اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے، وید میں ہے، یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے اسلام میں سارے انسان، چاہے گورا یا کالا، امیر یا غریب، راجا یا فقیر، اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے۔ اونچا تب ہوتا ہے جب تقوی زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم۔ ہوپ دا آنسر دا کویشچن سسٹم۔ مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو بھائی۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہیں اور کچھ سنی، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو میں مانتا ہوں اس بات کو۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھ سکیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں، لیکن میرے دو دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے،
कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फ़र्ज़ है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है अगर इख्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स दो आलिम कोई भी अगर इख्तिलाफ है आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई फ़ायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस है उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फ़र्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले। फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानते हैं नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है। फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाह उसामद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फ़ौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा।
फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरी सवाल ये है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते। ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मज़हब में शांति नहीं थी तो बाद में ईसाईयत कबूल की। पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी, सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अनज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि कहो ईमान वालों से, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, कि मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज़, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीज़ें हराम हैं। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना के मुराद चरस पीना हराम, नशा है। सिगरेट पीने का जवाब ज़रा डिफरेंट रहेगा। सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा, ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है, तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज़ स्लो पॉइजनिंग। और कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मुहर्रा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ ए डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने के बाद पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से, 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप में तकरीर सुन सकते हैं, डाइटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज़्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के जो कहते हैं कि सिगरेट पीना स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, चरस, गांजा तो बेशक हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। माय नेम इज़ गायत्री एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं,
لیکن میرا سوال یہ ہے، میری سہیلی نے کہا تھا جو ہم لوگ ہندو میں بھگوان کو پوجا کرتے ہیں، جو ہم لوگ مورتی کو پوجا کرتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا رہتا ہے، لیکن میری سہیلی کہتی ہے وہ پتھر ہے جو تمہیں کچھ نہیں دے گا، بھلے تم کتنا بھی مانگو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، اس لیے تم ہے نا ہمارے جو قرآن شریف ہے تم پڑھو اس سے اور تمہیں اچھا لگے گا۔ اور میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے پیرنٹس نے جو سکھایا، جو انہوں نے سکھایا بھگوان ہے، ہر ایک مذہب میں ہر ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہے ان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں، بھلے ہمارے گرو بھی دیتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گرو کو ہی فالو کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن میری سہیلی کہتی ہے کہ وہ غلط ہے، تم اپنی پتھر کو کچھ بھی مانگو وہ کچھ نہیں دے گا، ہم اللہ کو ایک مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو ہے، بت پرستی کرتی ہے، اس کی مسلم سہیلی نے کہا کہ بت پرستی مت کرو، غلط ہے، ایک بھگوان میں مانو، ایک خدا میں مانو، لیکن یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانوں، والدین کی بات مانوں یا گرو کی بات مانوں، کیا سہیلی کی بات مانوں؟ بہن، سب سے بڑا گرو ہے ایشور، سب سے بڑا گرو ہے اللہ۔ آپ نہ سہیلی کی بات مانو، نہ والدین کی بات مانو، ایشور کی بات مانو۔ ایشور کیا کہتا ہے، بھگوان کیا کہتا ہے، اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے، اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنیچر آؤ، میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور یہ تقریر میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے، ہندو مذہبی کتاب سے، کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے اور بت پرستی حرام ہے۔ انشاءاللہ آپ اگلے سنیچر آئیے 22 تاریخ کو، انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ پھر سے سوال نہیں دہرائیں گی۔ آپ کی کتاب کے حساب سے آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے، ایک ایشور کو ماننا ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے، اور بت پرستی حرام ہے۔ اگلے سنیچر 22 سیٹرڈے انشاءاللہ آپ آنا سسٹر۔ تھینک یو۔ مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر نگہی، میرا نام عبداللہ ہے۔ پچھلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو ہدایت دی اور میں نے کلمہ پڑھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو کوئی آتم ہتیا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سزا دے گا؟ بھائی صاحب نے پوچھا کہ جو انسان آتم ہتیا کرتا ہے قیامت میں کیا سزا؟ آتم ہتیا کرنا حرام ہے، اور جس طریقے سے وہ آتم ہتیا کرے گا صحیح حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتے جائیں گی قیامت کے اندر۔ تو اس لیے آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں جینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے حساب سے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آپ تمام حضرات نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور آخر تک ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ہم آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Islam is my deen. Islam is my way.